الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے عزیز دوستوں، عصر کے بعد سے تقریباً یہ پروگرام چل رہا ہے اور پروگرام کا مقصد ایک سال کی بچوں کی کارکردگی کو سامنے لانا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس ادارے میں 5 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں اور 2 بچیوں نے قرآن کریم کی مختلف صورتیں حفظ کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ حضرات نے مدرسے کا مسجد کا تعاون کیا اور اس تعاون سے مدرسے کے اساتذاؤں کو تنخواہیں ملی، ان تنخواہوں سے ان کی فیملی کا انتظام ہوا، تو آپ کی محنت کی جو کمائی ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو رہی ہے۔ حلال جو کمائی ہوتی ہے وہ مسجدوں میں خرچ ہوتی ہے، مدرسوں میں خرچ ہوتی ہے، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی کفالت میں خرچ ہوتی ہے اور انسان کی جائز ضرورت میں خرچ ہوتی ہے۔ اور پیسے کے خرچ ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ اب آپ نے زندگی میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی، بہت سے لوگ ہیں ساری زندگی مقدمات لڑتے لڑتے گزر گئی، رشوت خوری میں تھانوں میں دیتے دیتے گزر گئی، نیتاؤں کو دیتے ہوئے گزر گئی، عیاشیوں اور فحاشیوں میں انسان کا پیسہ خرچ ہونے لگا۔ تو اس سے یہ جان لینا چاہیے کہ میرا پیسہ حلال ہوتا، نیکوکاری میں خرچ ہوتا۔ ہمارا پیسہ اگر حلال نہیں ہے تو وہ یقیناً ایسی ہی جگہوں پر خرچ ہوگا، اور پیسے کے خرچ ہو جانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس جلسے کی اصل جو کڑی ہے، شیخ المشائخ، شیخ ولی کامل العالم، امیر الاولیاء، حضرت اقدس الحاج حضرت مولانا محمد انور صاحب دامت برکاتہ کاندھلوی ہیں، جو آج کی اس مجلس کے روح رواں ہیں۔ اور کاندھلا ایک ایسی تاریخی جگہ ہے کہ جہاں جس گھرانے میں 800 سال سے بڑے بڑے علماء و فضلاء پیدا ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، تو الحمدللہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت مولانا انور صاحب دامت برکاتہ جلوہ فروز ہیں۔ کلیدی خطاب تو حضرت کا ہوگا۔ میں تو بہت مختصر سے وقت کے لیے بیٹھا ہوں، طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ میں دہلی سے آیا ہوں، سہارنپور سے دہلی پہنچا، پھر وہاں سے یہاں مجھے آنا تھا۔ کل بھی مجھے رڑکی کے علاقے میں ایک جگہ پہنچنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر جو دین کی باتیں کہنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے خود کو عمل کی توفیق دے، اور جو حضرات سنے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جس کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اس کو دوسروں تک پہنچاتا بھی ہو، اس کے پاس اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جس کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اس کو دوسروں تک پہنچاتا بھی ہو، یعنی اس کے پاس اخلاص بھی ہو اور وہ اس علم کو دوسروں تک نہ پہنچاتا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جس کے پاس علم بھی ہو، اس کو دوسروں تک پہنچاتا بھی ہو، اس کے پاس اخلاص بھی ہو، اپنے علم پر اس کا اپنا عمل نہ ہو۔ تو انسان
اس طریقے سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلندیوں پر پہنچ کر ٹھہر جانا کمال ہوتا ہے۔ ایک تو علم کا حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اخلاص کے ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ کمال ہے۔ علم حاصل کر لیا، عمل نہیں، اخلاص نہیں، علم کو دوسروں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو اس علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو جہاں تک کوشش ہو سکے جو علم آپ تک پہنچے اس علم پر عمل کرو اور اخلاص کے ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بہت مختصر سی ہر ایک انسان کی زندگی ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا ہے، نہ آنے میں اس کی مرضی ہے اور نہ جانے میں اس کی مرضی ہے۔ جب نہ آنے میں ہماری مرضی ہے اور نہ جانے میں ہماری مرضی ہے، تو جو درمیان کا وقت ہے اس کو بھی اللہ کی مرضی سے گزار لیں۔ اگر ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آتے تو ہم یہاں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہم تو مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آتے ہیں، کسی ان پڑھ گھرانے میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہم تو پڑھے لکھے لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آتے ہیں، کسی غریب کے یہاں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ دنیا کا جو سب سے بڑا مالدار اور رئیس آدمی ہوتا، پاورفل ہوتا، ہم تو وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نہ آنے میں ہماری مرضی ہے اور نہ جانے میں ہماری مرضی ہے۔ جو درمیان کا وقت ہے وہ بھی ہمیں اللہ کی مرضی سے گزار لینا چاہیے اور اپنے رب کو ہمہ وقت یاد رکھنا چاہیے۔ قدم قدم پر اللہ کا ذکر عالی کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد متعین کی۔ اسلام کی حدود کے اندر رہ کر اسلام کے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس بنا رکھا ہے جسے ہم اور آپ جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام کی حدود کو توڑ کر اسلام کے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک جیل خانہ بنا رکھا ہے جسے ہم اور آپ جہنم کے نام سے جانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے حدود کے اندر رہ کر اسلام کے احکامات پر عمل کرنا کیسا ہے؟ اب مثال کے طور پر صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھی، سورج طلوع ہونے لگا، اب آپ سوچیں کہ ہم اس وقت میں نماز پڑھیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، اب اس وقت میں ہمارے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس وقت میں نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے اور یہ اسلام کی حدود کو توڑنا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، آدھا دن ادھر ہے آدھا دن ادھر ہے، اگر ہم سوچیں کہ اس وقت میں ہم نماز پڑھیں تو اس وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس وقت میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اسلام کے حدود کو توڑنا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، پورے رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ ہمیں آپ کو توفیق دے دے اور اللہ ہمیں برکتوں کے ساتھ رمضان میں داخلہ دے دے اور آپ عید الفطر کا ایک چاند نظر آ جائے اور آپ یہ سوچیں کہ کل بھی چلو کوئی بات نہیں، کل بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے لیے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد روزہ رکھنا ہم سب کے لیے جائز نہیں، ہم سب کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ اسلام کی حدود کو توڑنا ہے۔ تو بھائی اب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما اور شعبان میں برکت عطا فرما
اور ان برکتوں کے ساتھ رمضان میں ہمیں داخل فرما، رمضان کا داخلہ عطا فرما، رمضان میں داخل ہو جائیں تو رمضان کے برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے شعبان المعظم کے مہینے میں دیکھا، رمضان کے بعد جتنا روزہ رکھتے ہوئے شعبان المعظم میں آقا کو دیکھا، اتنا کسی اور مہینے میں آقا علیہ السلام نے روزوں کا اہتمام نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں روزے رکھنے کا کثرت سے کبھی کبھی اہتمام فرماتے تھے اور کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے، کیونکہ یہ فرض اور واجب تو نہیں تھا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، کثرت سے نمازیں پڑھیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ جو آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے اس کو اکیلی نماز کا ثواب ملتا ہے، جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نفع بھی اپنا ہے اور نقصان بھی اپنا ہے۔ ابھی ہم نے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز میں ایک چھوٹی سی دعا بھی پڑھی۔ کیا پڑھا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے متعلق فرمایا ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجیے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حبیب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا، اے ابوبکر جب تم اس دعا کو اپنی نماز میں پڑھا کرو تو تم اپنے دل کے اندر یہ سوچ لیا کرو کہ یا اللہ، نہیں تو ہم نے سچے دل سے اللہ اکبر کہا ہے، نہ دنیا کی کسی چیز کی بڑائی ہمارے دل کے اندر سے نکلی ہے، نہ ہمارا جسم پاک ہے، نہ ہمارے کپڑے پاک ہیں، نہ ہمارا صحیح طریقے سے قبلے کی طرف رخ ہے۔ الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں تیرے دربار عالی میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری اس حاضری کو اور ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہو جائیں، یا انسان کے گناہ انسان زمین کے ذرات کے برابر ہو جائیں، یا انسان کے گناہوں کا ایک ایسا پہاڑ تیار ہو جائے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی جگہ خالی نہ رہے، اور وہ سچے دل سے خلوص کے ساتھ استحضار کے ساتھ للہیت کے ساتھ اپنے رب سے پکی سچی توبہ کر لے تو توبہ ایسا تیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بالود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو، بڑی بڑی چٹانوں کو اڑا دیتی ہے۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز کے اندر جو سکون حاصل ہوتا ہے کسی اور عبادت میں وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور کفر کے درمیان ایک نماز ہی آڑ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد دیندار بن جائے تو پہلے خود کو دیندار بنا لو۔ اگر چاہتے ہو اولاد امانت دار بن جائے، پہلے اپنے آپ کو امانت دار بنا لو۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد مسجد کو آباد کرنے والی بن جائے تو آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں اور تبلیغ والے بھی محنت کرتے کرتے تھک گئے، اور مدارس دینیہ والے بھی محنت کرتے کرتے تھک گئے، لیکن نمازیوں کی تعداد بہت مختصر نظر آتی ہے۔
بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بھی پنجگانہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ جن گھروں سے تم نکل کر آتے ہو ان گھروں میں تمہارے 8-8 سال کے بچے، 10-10 سال کے بچے، 12-12 سال کے بچے، 15-15 سال کے بچے، ان بچوں کو مسجد میں لے کر آیا کرو اور ان مسجدوں میں لا کر کے ان بچوں کو اپنے برابر میں ٹھہرایا کرو، اپنے برابر میں اپنی صف میں کھڑا کیا کرو۔ آج دیہاتوں میں ایک مرض عام ہو گیا ہے، کوئی بچہ 8-10 سال کا اگلی صف میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہت سے لوگ دوسری صفوں میں بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ کیا واقعات ہے، بس بچوں کو بچوں کے پاس جمع کر دیتے ہیں، جب بچے بچوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ مستی کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ بچے بچوں کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مستی کرتے ہیں۔ بچے بڑوں سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سختی کرتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو جو شریعت میں مستی جائز ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر لینی چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب تم اپنے بچوں کو مسجد میں لاؤ گے، مسجد کا دروازہ دکھاؤ گے، وہ وضو کرنا نہیں جانتا، وضو خانے پہ وضو کرنا سیکھے گا، نماز پڑھنا نہیں جانتا، اپنے برابر میں اس کو ٹھہرائیے، وہ قیام کرنا سیکھے گا، رکوع کرنا سیکھے گا، سجدہ کرنا سیکھے گا، تشہد میں بیٹھنا سیکھے گا، پنجگانہ نمازوں کا اس کو شوق پیدا ہوگا۔ جب تک وہ عاقل بالغ نہیں ہوگا، نمازوں کا شوقین ہو جائے گا، نماز پڑھنے کا عادی بن جائے گا، تعلیم سنے گا، اس پر بھی عمل کرے گا، قرآن پڑھانے والا بن جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لایا کریں، ان کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ اگر آپ نے بچپن میں اپنے بچوں کو مسجد کا دروازہ نہیں دکھایا تو وہ بچے زندگی بھر مسجدوں کا رخ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بچے مسجدوں کی طرف آ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے پھر اس سے تمہیں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بچے جوان نہیں ہوتے، عاقل بالغ نہیں ہوتے، جتنا وہ قرآن پڑھیں گے، جتنی وہ تسبیحات پڑھیں گے اور جتنی وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ ساری کی ساری نیکیاں ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جائیں گی، اور جتنے وہ گناہ کریں گے وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہیں اور وہ بہت آسانی سے اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں، صاحب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو ہم قرآن کو کیسے پڑھیں؟ آپ قرآن کی جو سورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان سورتوں کو بار بار پڑھنے کی عادت ڈالیں، راستے سے گزریں قرآن کی وہ سورتیں پڑھتے ہوئے نکلیں، استغفار پڑھتے ہوئے نکلیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے، نہ کاروبار میں لگتا ہے، نہ جنگل میں لگتا ہے، نہ کھیتی باڑی میں لگتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو تو سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ استغفار پڑھیے، آپ کے قلب کو سکون حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ پڑھیے، آپ کے قلب کو سکون حاصل ہوگا، اور آپ الحمدللہ پڑھیے، آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ جب بچہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تو اللہ پاک ہی کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تو پہلے سے پاک ہوں اور میں تیرے سبحان اللہ کہنے سے تجھے پاک کر دیتا ہوں۔ انسان اللہ کا نام لینے سے پاکی حاصل کر رہا ہے، اللہ کا نام لینے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، رحمتیں برکتیں نعمتیں حاصل کر رہا ہے۔ جتنا اس رب کو یاد کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ پڑھتے رہیے الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ پڑھتے رہیے، اللہ اللہ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ جب بندہ بار بار اپنے
اپنے رب سے معافی کی درخواست کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندے کو معاف کر دے گا۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرے، اتنی کثرت سے کرے کہ اس کی روح ذاکر ہو جائے۔ کسی مرید خاص نے سوال فرمایا کہ حضرت روح کے ذاکر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے، وہ کھا بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، آرام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اس کے درد کی طرف لگا ہوا ہے کہ ہاں میرے پیٹ میں درد کی شکایت ہے۔ حضرت فرماتے کہ جب تک ذاکر آدمی اپنے ذکر کو مکمل نہیں کر لیتا، مومن آدمی اپنے معمولات کو پورا نہیں کر لیتا، اس سے پہلے اسے چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، بے چینی اور بے قراری لگی رہتی ہے۔ ابھی تسبیحات باقی ہیں، ابھی اپنے اوراد و وظائف باقی ہیں، ابھی تلاوت قرآن باقی ہے، انسان کے اوپر یہ فکر سوار رہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر تم اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کو آباد کرو، نماز پڑھ کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرو گے تو اس میں آنے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ آپ جس وقت چاہیں اس وقت مسجد میں داخل ہو جائیں، مسجدیں ہمہ وقت کھلی رہتی ہیں، اور جب مسجدیں کھلی رہتی ہیں آپ آئیے، نفل پڑھ کر مسجدوں کو آباد کیجئے، فرض نماز پڑھ کر مسجدوں کو آباد کیجئے، تلاوت قرآن کر کے مسجدوں کو آباد کیجئے۔ تو مسجد میں آنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، فیضان محبت میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا، یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ جب کسی کو کسی سے تعلق ہوتا ہے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس میں آنے جانے کی، ملنے جلنے کی کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی۔ جب جس کا جی چاہے ملاقات کر لے۔ دنیا کی عدالتیں چند گھنٹے کھل کر کے بند ہو جاتی ہیں، لیکن رب کائنات کی عدالت ایسی ہے کہ ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے فریاد کریں۔ بس اب تو ایک شوق ہو گیا ہے، امیر صاحب دعا کرنا، امام صاحب دعا کرنا، مولانا صاحب دعا کرنا، فلاں صاحب دعا کرنا۔ خود دعا کے کرنے کا شوق نہیں، خود دعا کے کرنے کا اہتمام نہیں، خود دعا کرنے کا اپنے پاس وقت ہی نہیں۔ تم گناہ کرتے رہو، ہم دعا کرتے رہیں، تم ظلم کرتے رہو، ہم دعا کرتے رہیں، تم قتل کرتے رہو، ہم دعا کرتے رہیں۔ خود بھی تو دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ ایک صحابی سے دعا کی درخواست کی۔ احادیث کی تمام کتابوں سے صرف ایک جگہ سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے ثابت نہیں۔ وہ خوش نصیب اور وہ جلیل القدر صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حج عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت فرمایا تھا کہ اے عمر دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ میں صرف ایک ہی مرتبہ ایک ہی صحابی سے کیوں دعا کی درخواست کی، بہت سارے صحابہ سے کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا رب کائنات کو اپنے بندوں کا اپنے سے مانگنا پسند ہے، اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی پسند نہیں۔ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر مدرسے کے چندے کے لیے، عیدگاہ قبرستان کے چندے کے لیے، ضرورت عامہ کے چندے کے لیے اعلان کر کے چندہ کرنا تو جائز ہے، مگر اپنی ضرورت کے لیے اعلان کر کے چندہ کرنا بالکل حرام ہے۔ کیوں؟ اسے پتا نہیں کہ تو کس کے دربار میں کھڑا ہے اور کس سے سوال کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات شریف کے میدان میں درہ لیے ہوئے گھوم رہے تھے۔ ایک آدمی لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کا سوال کر رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کی نظر پڑی تو ان کو بلایا، اور بلائے جانے کے بعد پوچھا کہ تو کیا کر رہا تھا؟ تو کہا کہ میں تو لوگوں سے اپنی ضرورت کا سوال کر رہا تھا۔
تو اس کے 2 درے مارے اور کہا کہ بدبخت، یہاں تو لوگ آ کر اپنی ضرورت کا سوال اپنے رب سے کرتے ہیں اور تو یہاں آ کر اپنی ضرورت کا سوال غیر اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں سیدنا عمر فاروق نے تمام مدینے کے لوگوں کو کسی اہم مقصد کے لیے مسجد نبوی میں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم میری بات سنو اور مانو۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو کر کے کہنے لگی کہ اے عمر، نہ ہم تیری بات سنیں گے نہ ہم تیری بات مانیں گے۔ اتنا سننا تھا، عمر فاروق منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا ایسا مجھ سے کیا جرم ہوا، کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا، آپ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ نے تمام مدینے کے لوگوں کو ایک ایک چادر تقسیم کی تھی، آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، اس لیے نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ فرمایا اس کا جواب میرے بیٹے عبداللہ دیں گے، عبداللہ کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور فرمایا کہ بیٹے ان کے اعتراض کا جواب دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ والد محترم کا کرتا پھٹا ہوا تھا، کرتا ایک دم سے سل کر کے تیار نہیں ہو سکتا تھا، جو انہوں نے کرتے کی جگہ استعمال کر رکھی ہے وہ ان کی چادر ہے، اور جو تہبند کی جگہ استعمال کر رکھی ہے وہ میری چادر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تھے وہ حضرت عبداللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ کا چوکیدارہ فرما رہے تھے بعد نماز عشاء، اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک بوڑھی عورت کے بولنے کی اور ایک جوان لڑکی کے بولنے کی۔ وہ جوان لڑکی سے بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ اس دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ امیر المؤمنین یہاں دیکھ رہے ہیں۔ فرمانے لگی کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اب اتنا سننا تھا، عمر فاروق نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے، اور سننے کے بعد مسجد میں تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ان کے مکان پر تشریف لے گئے، اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ رکھا اور اس بیٹی سے کہا کہ رات کا ماجرا کیا تھا وہ دوہرا دو۔ لڑکی نے کہا کہ امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں، تو امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، اپنے بیٹے عبداللہ سے اس لڑکی کا نکاح کر لیا اور اپنے گھر پہ نکاح کر کے لے آئے، اور لانے کے بعد جب روزانہ سیدنا عمر فاروق دارالقضا تشریف لے جاتے، اس لڑکی کو بلاتے کہ بیٹی ان الفاظوں کو پھر اپنی زبان سے دہرا دو۔ وہ لڑکی سامنے آ کر کہتی کہ امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں، تو امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو دارالقضا تک، عدالت تک ملامت کرتے ہوئے تشریف لے جاتے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے جاتے اور کہتے کہ عمر فاروق فیصلہ سنبھل کر کرنا، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک صحابی دین کا کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، باہر رہنے کی مدت 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 6 مہینے نہیں، سال نہیں، 1.5 سال نہیں، بلکہ چند دن تک 2 سال گزری۔ جب 2 سال کے بعد وہ واپس گھر پر تشریف لائے، آ کر کے دیکھتے کیا ہے کہ بیوی حاملہ ہے، بچے کی ولادت قریب ہے، ان سے کچھ کلام نہ فرمایا، غصے میں سرخ ہو گئے۔ فوراً سیدنا عمر فاروق نے یہاں جا کر مقدمہ دائر کر دیا۔ عمر فاروق نے فوراً یہ فیصلہ دے دیا کہ اس عورت کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اب اتنا سننا تھا، بہت سارے صحابہ، بہت ساری صحابیہ عورتیں، چند عورتوں نے ادھر سے پکڑ رکھی ہے، چند نے ادھر سے پکڑ رکھی ہے، سب جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ملک یمن سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے۔ مجمع کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کسی نے حقیقت کو بیان کر دیا
لیکن وہ ساری بات سننے کے بعد حضرت معاذ نے ایک الفاظ کہا کہ اگر میں ہوتا تو فیصلہ کچھ اور ہی کرتا۔ جس صحابی نے یہ الفاظ سنے وہ دوڑا ہوا حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا اور کہا کہ ملک یمن سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے پورا واقعہ سنا اور سننے کے بعد فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو فیصلہ کچھ اور ہی کرتا۔ وہ حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور کہا کہ معاذ کو بلاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور فرمایا کہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ صحابی باہر سے تشریف لائے، آ کر انہوں نے بیوی کو اس حالت میں دیکھا، وہ آ کر کے بیوی سے کچھ سوالات کرتے، وہ جوابات دیتی، جوابوں کے تحت مقدمہ دائر کیا جاتا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس عورت کو اس جرم میں یہ سزا دی جا رہی ہے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ ایک کے ساتھ ساتھ دوسرے کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس عورت کو یہی سزا دینا مقصود ہو جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اور بچہ اس قابل نہ ہو جائے کہ زمین سے کوئی چیز اٹھا کر اپنے منہ میں نہ رکھ سکے، اس وقت تک اس عورت کو یہ سزا نہ دی جائے۔ اس عورت کو جیل خانے پہنچا دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ اتنا حسین و جمیل اور اتنا خوبصورت کہ انہی صحابی کی ہم شکل، ذرے برابر بھی فرق نہیں۔ مدینہ طیبہ کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئی کہ فلاں صحابی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جب اس صحابی نے اس بچے کو دیکھا تو دیکھتے ہی اٹھا کر اس کو سینے سے لگا لیا اور برجستہ عرض کیا کہ یہ بچہ تو میرا ہے، کسی اور کا بچہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ تو یہاں تک مکمل ہو گیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچہ کم سے کم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 6 مہینے رہ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک۔ بعض بچے ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے ماں کے پیٹ میں داڑھی اور مونچھ بھی نکل آئی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج امت مسلمہ کو قدم قدم پر مسائل کی ضرورت ہے۔ فقہا اور محدثین لکھتے ہیں عمر فاروق نے اعلان کر دیا کہ اب یہ بات معاذ بن جبل ہی فیصلہ کیا کریں گے۔ اس کے بعد خلافت کا دور تو حضرت عمر فاروق کا تھا، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد فیصلہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فیصلہ فرماتے رہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں مسجد نبوی کے قریب ایک تاجرین کا قافلہ آیا اور وہ قافلہ مغرب کے بعد پہنچا۔ مسجد نبوی کے برابر میں خیمہ ڈال دیا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، دیکھتے کیا ہیں کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ ہم لوگ تاجر ہیں، تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ مسجد نبوی کے برابر میں خیمہ ڈال رکھا ہے، صبح ہوگی تو ہم رخصت ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تاجروں کا ایک قافلہ ہے، مسجد نبوی کے برابر میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے، چلو ہم دونوں چل کر کے پہرے داری کرتے ہیں۔ اب اتنا سننا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور تشریف لانے کے بعد دونوں حضرات نے کس انداز سے پہرے داری فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق نماز پڑھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن پہرے داری کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نماز پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق پہرے داری کرتے ہیں۔ پوری رات عبادت میں گزار دی۔ قریب تھا کہ فجر کی اذان کا وقت قریب آ گیا۔ قافلے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی اور ان سے رہا نہ گیا۔ عمر فاروق قافلے کے قریب پہنچے اور فرمایا کہ تو کیسی ماں ہے، تیرا بچہ رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، تو چین و سکون کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، یہ دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کی عمر تو اتنی نہیں ہوئی کہ آپ اس کا دودھ چھڑا سکیں۔ تو فرمانے لگی کہ گھر کے خرچ میں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی دقتیں ہیں،
ہمارے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے خلیفۃ المسلمین ہیں، جو بچے دودھ چھوڑ دیتے ہیں ان کا وظیفہ متعین کر دیتے ہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کا دودھ چھوڑا دوں تاکہ وظیفہ جو آئے اس سے گھر کے خرچ میں کچھ آسانی ہو جایا کرے۔ ابھی تک سننا تھا اور فوراً مسجد نبوی میں تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جہاں جہاں تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی تمام گورنروں کو خط لکھ دیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد سے ہی بچے کا وظیفہ متعین کر دیا جائے۔ عمر فاروق میدان محشر میں کس کس بچے کے رونے کا جواب پیش کر سکے گا اور کس کس بچے کے ظلم و ستم کا جواب دے گا؟ تو یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کہ طفیل میں اللہ نے سیدنا عمر فاروق کو کیا کیا تھا؟ ہدایت عطا فرمائی تھی۔ جب کعبۃ اللہ کا در کھلا تو حضرت عمر کو عمر فاروق اعظم کا لقب ملا۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔